الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا، اور یہ رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت اور عظمت والا مہینہ چل رہا ہے. کون مسلمان ہوگا جو اس مہینے کی عظمت اور اس کی برکت سے واقف نہیں ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور نہ جانے کتنی رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور نہ جانے کتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے اس مہینے میں بارش کی طرح برسا رہا ہے. اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو بندوں کی طرف مبذول فرما رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس ماہ مبارک کے اندر بارش کی طرح برس رہی ہیں. ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور نہیں کر سکتے. یہ اتنا عظمت والا اور اتنا برکت والا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو سراپا رحمت بنایا ہے، اس مہینے کو سراپا عظمت والا بنایا ہے، اس مہینے کو سراپا خیر و برکت والا بنایا ہے. اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اور خاص طور سے رمضان مبارک کا مہینہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جو ثواب عطا فرماتے ہیں، فرمایا کہ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ بلند کر دیا جاتا ہے. اتنا عظمت والا یہ مہینہ ہے. ایک حدیث شریف ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام، فرمایا کہ تم لوگ ممبر کے قریب ہو جاؤ. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ممبر کے قریب آ گئے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. پھر بعد میں جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے اور ممبر سے نیچے اترے، ہم نے کہا یا رسول اللہ کہ اس سے پہلے تو ہم نے آپ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جیسے کہ آج سنی کہ آپ نے جب پہلے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے. تو جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو، رمضان المبارک کا مہینہ اسے میسر ہو اور وہ اپنی بخشش نہ کروا پائے، وہ بخشش سے محروم رہے. تو میں نے کہا آمین. اور جب دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو میں نے کہا آمین. پھر جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، یعنی ایسی خدمت نہ کرے کہ وہ جنت کا مستحق ہو جائے. تو میں نے کہا آمین. تو اس حدیث شریف کے اندر جبرائیل امین نے 3 بددعائیں دی ہیں، اور تینوں بددعاؤں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمائی ہے.
جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمت للعالمین ہے، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں موقع آتا ہے تو فرماتے ہیں آمین، یعنی بد دعا پر آمین فرماتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اتنا مقدس مہینہ ہمیں میسر ہوا اور اس میں ہم اپنی بخشش نہ کروائیں، ہم جنت کے مستحق نہ بن پائیں تو کتنے بڑی محرومی کی بات ہوگی اور افسوس کی بات ہوگی۔ تو پہلے تو فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ آئے، اتنا مقدس مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، اتنی خیر و برکت والا مہینہ، یہ بھی غفلت کی نظر ہو جائے، لاپرواہی کی نظر ہو جائے، جس میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ہر جہت سے ہماری طرف متوجہ ہو، یہ بھی گناہوں میں گزر جائے، اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہم نہ چلیں اس مہینے کے اندر، تو اس سے بڑی محرومی کی اور کیا بات ہوگی۔ پھر کون سا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا؟ پھر کون سی صورت ہوگی جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک اسی لیے ہمیں میسر فرمایا ہے کہ چلو جو زندگی تمہاری گزر گئی چھوڑ دو اس کو، لیکن ایک مہینہ ہم تم کو دے رہے ہیں، ایک مہینہ تم کو میسر ہو رہا ہے، ایک مہینہ تمہیں حاصل ہو رہا ہے، اس مہینے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کر لو، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اس مہینے کے اندر تو گناہوں سے توبہ کر لو، اس مہینے کے اندر تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لو۔ اگر یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھی ایسے ہی گزر جائے، لاپرواہیوں میں گزر جائے، گناہوں میں گزر جائے، بے نمازی پن کی حالت میں گزر جائے، اس مہینے میں بھی ہم نمازوں کی پابندی نہ کریں، روزہ نہ رکھیں، تلاوت نہ کریں، تراویح نہ پڑھیں، تو بتائیے کون سا وقت ہوگا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے؟ کیونکہ اس مہینے کے اندر تو ہر جہت سے، ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیار ہے ہم کو معاف کرنے کے لیے، لیکن ہم تو تیار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ پہلا وہ شخص ہے کہ جس پر رمضان جیسا مقدس اور خیر و برکت والا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، وہ اپنے آپ کو معاف نہ کروا پائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، وہ شخص ہلاک و برباد ہوگا۔ اور دوسرے فرمایا کہ جس کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام نامی لیا جائے اور آپ پر درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ بہت سی احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص درود نہیں بھیجتا اس پر وعید آئی ہے۔ جب مجلس ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بار بار لیا جائے تو پہلی مرتبہ آپ پر درود شریف بھیجنا واجب ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے، اور جب مجلس چل رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار ذکر ہو، بار بار آپ کے نام نامی لیا جائے، تو ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھنا واجب ہے اور باقی مرتبہ آپ پر درود پڑھنا مستحب ہے۔ تو فرمایا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر خیر ہو، آپ کا نام مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، تو وہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین۔ اور تیسرے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے اس کے بوڑھے والدین یا ان میں سے کوئی ایک موجود ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر پائے، تو یہ شخص بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ والدین کے تعلق سے احادیث شریف میں بہت سی روایتیں وارد ہیں کہ ان کے کیا کیا حقوق ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے سامنے ادب سے پیش آیا جائے، جائز امور میں، جائز کاموں میں ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، ان کے سامنے تکبرانہ انداز میں نہ پیش آیا جائے، ان کے سامنے بڑا بننے کی کوشش نہ کی جائے، ان سے پہلے کوئی کام نہ کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگرچہ وہ آپ کے مذہب کے نہ ہوں، اگرچہ وہ کافر ہوں، مشرک ہوں، مسلمان نہ ہوں، تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی کی جائے، اچھا سلوک کیا جائے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب۔
ایک حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بہترین دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ باپ ہے، چاہے تو اس کو ضائع کر دو یا اس کو اپنا لو، اب بدنصیب ہی ہوگا جو اس کو ضائع کر دے گا۔ ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ والدین کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدہ کا جنت کا او نار کا، وہ تیری جنت ہے یا جہنم ہے، یعنی ان کی رضا تمہارے لیے جنت ہے اور ان کی ناراضگی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ وہ تمہاری جنت ہے یا جہنم ہے اور تمہاری مرضی ہے، جنت میں جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، والدین کو خوش کر لو، والدین کی فرمانبرداری کرو، اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ تو ہمیں والدین کی اطاعت کرنی ہے، والدین کی فرمانبرداری کرنی ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں مشق کے لیے دیا گیا ہے، پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت میں مشق کر لو، نمازوں کی مشق کر لو، روزوں کی مشق کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، خواہشات کو اپنے آپ سے بچا لو۔ جب رمضان مبارک کے میں ان چیزوں پہ مشق کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، روزے کا مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ناجائز جو خواہشات ہیں وہ تم ان سے رک جاؤ، تو رمضان مبارک میں جب ان کی عادت پڑ جائے گی تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غیر رمضان میں، رمضان کے بعد بھی تمہاری ایسی عادت پڑ جائے گی کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ گے، تم نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جاؤ گے، تم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ گے، تم اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ یہ رمضان مبارک ہمیں اس لیے عطا فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ ایک افطار کے وقت روزے دار کی دعا کی، اس کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ دوسرے فرمایا کہ حاکم جو انصاف کرنے والا بادشاہ ہو، انصاف کرنے والا حکمران اگر حاکم ہے تو اس کی بھی دعا رد نہیں کی جاتی، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور تیسرے فرمایا کہ مظلوم کی دعا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا، اگرچہ کچھ مصلحت کی وجہ سے دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے۔ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، متغیر ہو جاتا، آپ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی، آپ کی دعا میں عاجزی پیدا ہو جاتی، آپ عبادتوں کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، جو معصوم تھے، نبی آخر الزماں تھے، رحمت للعالمین تھے، ان کا یہ حال ہے کہ رمضان میں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، نمازوں میں عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے، دعا میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں دعاؤں کے تعلق سے حدیث شریف میں بہت سی حدیث وارد ہوئی ہیں کہ اس مہینے کے اندر دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور عطا کر دی جاتی ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے دعا مانگی تھی، دعا قبول نہیں ہوئی، ہم میں سے بہت سے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ میں نے دعا کی تھی مگر دعا قبول نہیں ہوئی، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور دی جاتی ہے، یا تو اس کی وہی دعا قبول کر لی جاتی ہے جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تھی، وہ اس کی تمنا پوری ہو جاتی ہے، خواہش پوری ہو جاتی ہے، یا اس دعا کے بدلے میں کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی حادثہ اس کے ساتھ میں پیش آنے والا تھا، تو وہ مصیبت، وہ حادثہ اس کے ذمے سے ٹل جاتا ہے، اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ اس دعا کے بدلے میں اس کے صلے میں اس کو ثواب ایسا عطا فرمایا جاتا ہے، یعنی اس کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ایک شخص کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ میں نے تم سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا، دعا کا حکم دیا تھا اور میں نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا، کیا تم نے دعائیں کی تھی؟ وہ شخص کہے گا کہ دعائیں کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ میں نے تمہاری دعائیں قبول کی تھیں، تو وہ بندہ کہے گا ہاں قبول کر لی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو یاد دلایا جائے گا کہ کوئی ایسی دعا تھی کہ تم نے وہ دعا مانگی اور وہ دعا قبول نہ کی گئی ہو، تو بندہ سوچے گا اور کہے گا کہ ہاں میں نے ایک دعا کی تھی، وہ دعا میری دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اشارہ فرمائیں گے اس ذخیرے کی طرف، اس بدلے کی طرف کہ یہ تمہاری دعا کا بدلہ ہے، یہ تمہاری دعا کا صلہ ہے،
جب وہ دعا کے صلے کو دیکھے گا، دعا کے بدلے کو دیکھے گا، اس ذخیرے کو دیکھے گا، تو تمنا کرے گا کاش کہ ہماری ایک بھی دعا دنیا کے اندر قبول نہ کی۔ یہ دعا کا ذخیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تیار ہو رہا ہے۔ اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی بظاہر، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا ذخیرہ ہمارے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ بدلہ اور وہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ لیکن دعاؤں کے قبول ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، لباس حلال ہو۔ اگر لباس حلال نہیں ہے، رزق حلال نہیں ہے، روزی حلال نہیں ہے، تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو، کسی گناہ کی دعا نہ ہو۔ اگر ان شرطوں کو ملحوظ رکھا جائے گا تو انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوگی۔ ایک دوسری حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں، یا ربی یا ربی یا ربی، کہتے ہیں کہ اللہ دعا قبول فرما لے، بہت عاجزی سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا لباس حرام ہے، ان کی روزی حرام ہے، ان کا رزق حرام ہے، اور ان کا پینا بھی حرام ہے، تو دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں کہ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی ہم اسی طرح پابندی کریں گے۔ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ رمضان مبارک گزر جانے کے بعد بھی ہم اللہ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔